میرا نام سعدیہ ہے۔ اس وقت میری عمر 32 سال ہے۔ میں راولپنڈی شہر کے علاوہ حسن آباد میں رہتی ہوں، 2 سوتیلے بچوں کے ساتھ، کیونکہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شاید مجھے سزا ملی کہ میں نے کسی کا نصیب چرایا تھا، یا پھر اپنا نصیب خود لکھنا چاہا تھا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ بیتی ہوئی ایک سچی کہانی سنانے جاؤں گی، جسے شاید سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں، یا پھر میں زندہ کیسے بچ گئی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے استغفار کرنے کا موقع دیا، اور کبھی تو ساری رات رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں کہ نصیب لکھنے والا تو وہ خدا ہے، پھر میرا نصیب ایسا کیوں؟ تیری مرضی کے بغیر تو سنا ہے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو میرا نصیب بھی اس خدا نے لکھا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ خدا کی مرضی تھی، یا پھر میں نے خدا کو ناراض کر کے نصیب خود لکھنا چاہا؟ سمجھ نہیں آتی۔ اسی بات کو سوچ کر اکثر رات ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بس میری زندگی کٹ رہی ہے۔ ایک وقت تھا میں بہت ماڈرن تھی، اونچے خیالات تھے، باہر جانا، بڑے گھر، پیسہ، گاڑی، گھومنا پھرنا اور عیاشی والی زندگی بہت پسند تھی۔ لیکن میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب میں 15 سال کی تھی تو میرے والد کا فیکٹری میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ میں، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی جو کہ ابھی صرف 5 سال کا ہی تھا، ایک دم سے اکیلے ہو گئے۔ کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ امی نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا، صرف گھر اور بچوں کو سنبھالتی تھیں۔ ان کے لیے زندگی اچانک بہت بھاری ہو گئی۔ جب ابو تھے تو گزر بسر اچھا ہو جاتا تھا، لیکن اب حالات تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دن تو ہم پڑوسیوں کے سہارے چلے، پھر تایا ابو ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی میری امی کی بہن بھی تھیں، یعنی وہ میری خالہ اور تائی دونوں تھیں۔ اس طرح ہم نے یہ گھر کرائے پر لگا دیا اور خود اپنے تایا ابو کے گھر رہنے لگ گئے۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، حمزہ اور جویریہ۔ حمزہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور جویریہ 1 سال بڑی تھی، لیکن کچھ عرصہ ایسے گزرا کھیل کود میں کہ پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ میں نے صرف BA ہی کیا ہوا تھا، پڑھائی کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے BA کے بعد میں نے پڑھائی جاری نہیں رکھی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی اور جویریہ جو کہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی وہ 23 کی ہو گئی، تو تائی امی نے کہا کہ اب جویریہ کی شادی کروا دینی چاہیے۔ اسی سلسلے میں کچھ رشتے دیکھے گئے اور کچھ رشتے والیوں سے کہا گیا۔ حمزہ بڑا تھا، لیکن میری تائی جان کا کہنا تھا کہ پہلے لڑکی کی شادی ہو جائے، پھر میں بیٹے کی شادی کروں گی اور بہو گھر میں لاؤں گی۔ ہمارے گھر میں ایک رشتے والی آنٹی آتی تھی جن کی میری امی اور تائی جان سے اچھی سلام دعا تھی۔ اسی دوران وہ ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، بحریہ میں اس کا اپنا خوبصورت گھر تھا، گاڑی تھی، بینک بیلنس، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ بہت خوبصورت تو نہیں، البتہ پرسنالٹی کا اچھا تھا۔ اکیلا رہتا تھا، ماں باپ فوت ہو چکے تھے، صرف ایک بڑی بہن جو کہ شادی شدہ تھی اور اسلام آباد میں رہتی تھی۔ ایسا رشتہ ہر ماں باپ چاہتا ہے۔ میرے گھر بھی اب کچھ یہی حال تھا۔ رشتہ اچھا ہے، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ رشتہ کروانے والی آنٹی بھی بار بار میری تائی سے کہتی، شاید اچھی خاصی رقم جو وصول کی ہوگی رشتہ کروانے کے لیے۔ خیر، سبھی خوش تھے اور لڑکے والوں کو بس آنے کی ہی دیر تھی۔ کچھ دنوں میں یہ دن بھی آ گیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ سب گیسٹ روم میں بیٹھے تھے جب عمران اور اس کی بہن ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے۔ سب بیٹھے ہوئے تھے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ میں بھی ان سب کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ میرے لیے یہ سب پہلی بار تھا۔ میری امی اور جویریہ دونوں کچن میں چائے کے لوازمات کر رہی تھیں۔ جو باتیں ہو رہی تھیں میں بڑے دھیان سے انہیں بس سنتے جا رہی تھی، اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ رشتہ میرے لیے آیا ہوتا، کیونکہ اس رشتے میں سب کچھ تھا۔ وہ سب آسائشیں مجھے نظر آ رہی تھیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ کچھ ہی دیر میں جویریہ چائے لے کر میری امی کے ساتھ آ گئیں۔ عمران کی بہن اس سے باتیں کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ لیکن میرے تایا ابو نے کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بھائی دبئی جاب کرتا ہے اور بس 2 ہی ماہ کے لیے چھٹی پر آیا ہے۔
بس ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد شادی ہو جائے، اور عمران کی بہن نے یہ مدعا سامنے رکھا کہ اس کی ساس بیمار ہے، جس کے لیے انہوں نے شادی جلدی کرنی ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی انہونی ہو جائے اور شادی نہ رہ جائے۔ آج پہلی ہی ملاقات میں وہ جویریہ کو پسند کر گئے اور دعائے خیر کی ہفتے کے بعد کی تاریخ بھی دے گئے۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کا یہی کہنا تھا کہ جس میں اللہ راضی۔ مجھے اب بہت بے چینی سی ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی رشتہ نہ ہو۔ ہفتہ گزر گیا اور جویریہ کی دعائے خیر کا دن آ گیا۔ عمران کی طرف سے وہ اس کی بہن اور رشتہ کروانے والی آنٹی ہی آئی تھے، لیکن اس دن اچانک جویریہ کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے اسے بدہضمی ہو گئی تھی۔ آج جویریہ کے لیے بہت اہم دن تھا، لیکن وہ اپنے پیٹ کے درد کی وجہ سے صحیح طرح تیار بھی نہ ہو سکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر سے فاقے مہمانوں کے پاس بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ عمران کی بہن مجھ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں بھی ہر بات کا جواب دیے جا رہی تھی، اور میری نظر جانے انجانے میں عمران کے چہرے پر اس کے وجود پر بھی پڑ رہی تھی، جو کہ شاید عمران نے بھی نوٹ کیا تھا۔ تائی امی اندر آئیں تو انہوں نے عمران کی بہن کو بتایا کہ رات کو کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی۔ بس الٹی ہو جائے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ آرام سے بیٹھیں، میں بس ابھی آتی ہوں۔ عمران کی بہن بھی اٹھی اور جویریہ کو دیکھنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اندر آنے کے بعد وہ عمران سے کہنے لگیں کہ اس کی طبیعت تو بہت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ تو میں نے فوراً سے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، یہ تو آئے دن کا کام ہے، ہر دوسرے دن جویریہ کے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ عمران اور اس کی بہن ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی طرح تھوڑی باتوں کے بعد انہوں نے اٹھ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ تائی امی بھی چائے کے ساتھ اندر آئیں اور ان سے معذرت کرنے لگیں اور کہا چائے تو پئیں، تو عمران کی بہن نے فوراً کہا کہ نہیں، پھر کسی اور دن، لیکن تائی کے اصرار کرنے پر وہ لوگ بیٹھ گئے اور نہ جانے کس دل کے ساتھ چائے کے کپ اٹھائے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور عمران اور جویریہ کے رشتے کی ہی بات ہو رہی تھی کہ جب بتایا ابو نے کہا کہ آج اچھا نہیں ہوا، وہ لوگ کیا سوچیں گے، تائی امی سے کہنے لگے کہ کال کرنی چاہیے اور ان سے معذرت کرنی چاہیے، اور آج وہ لوگ دعائیں خیر کے لیے آئے تھے تو پھر کسی اور دن کو یہ پروگرام رکھا جائے۔ تائی امی نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا کہ میں بھی فون پہ بات کر۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں تائی امی نے عمران کو کال کی، اور عمران نے بڑے ادب و احترام سے اور بڑے خوش اخلاق لہجے سے تائی امی سے بات کی، لیکن یہ بات جویریہ کے متعلق نہیں بلکہ میرے متعلق کی گئی تھی کہ ہمیں جویریہ کی جگہ سعدیہ کا رشتہ چاہیے۔ تائی امی نے جب یہ الفاظ سنے تو انہوں نے فون پر صرف اتنا کہا اچھا، اور فون رکھ دیا، اور سوچوں میں بالکل گم ہو گئیں، جیسے کہیں کھو گئی ہوں۔ چہرے پر افسردگی اور مایوسی صاف چھلک رہی تھی۔ اسی وقت سب چائے پی کے فارغ ہوئے تھے تو میری امی برتن سمیٹتے ہوئے کچن میں لے جا رہی تھی کہ جب تائی امی نے تائی ابو کو بتایا کہ ان لوگوں نے جویریہ کے رشتے سے انکار کر دیا ہے اور ساتھ ہی سعدیہ کا رشتہ بھی مانگا ہے، میں تو جیسے خوشی سے حیران ہو گئی، اور جویریہ وہ تو یہ بات سنتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی جو کہ کچن میں کھڑی تھی ایک دم سے آ کر کہنے لگی کہ باجی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ رشتہ جویریہ کے لیے آیا تھا، میرا تو انکار ہے، میں کسی بھی صورت میں سعدیہ کی شادی وہاں نہیں کروں گی، جویریہ بھی تو میری اپنی بچی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن مجھے اس وقت امی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی امی کو پکڑوں اور کمرے میں لے جا کر کہوں کیوں میری خوشیوں کو چور چور کر رہی ہیں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، جانے کتنی دعائیں میں نے کی تھی اس رشتے کے لیے۔ تایا ابو بھی کچھ بھی نہیں بولے اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے اور کہا کہ بستر لگا دو۔ وہ رات جیسے سب پر بھاری تھی سوائے میرے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میرا رشتہ بس ہو جائے۔ اسی رات میں نے کہا کہ امی اس رشتے میں کیا برائی ہے، دنیا مرتی ہے ایسے رشتوں پر، میرا رشتہ آپ وہاں کیوں نہیں ہونے دے رہی، آپ نے نہ کیوں کیا ہے؟ تو امی نے کہا کہ وہ رشتہ جویریہ کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں۔ میں نے کہا ہاں شاید اس وقت انہیں سمجھ نہ آئی ہو، میں انہیں زیادہ پسند آ گئی ہوں۔ لیکن امی نے کہا پسند ناپسند کی بات نہیں ہے میری بہن، اور بہنوئی کے بہت احسانات ہیں ہم پر، ان کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے بچوں کے حق پر ہم ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتے۔
میں نے کہا بس امی میں کچھ نہیں جانتی، میں نے یہیں شادی کرنی ہے، آپ میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ امی نے مجھے تھپڑ دکھاتے ہوئے کہا کہ اب چپ کرو اور سو جاؤ، اب کوئی بات نہیں۔ اس رات میں بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں رشتے کی نہ ہو جائے، میرے گھر والے، امی اور سب عمران کا رشتہ ہاتھ سے نہ نکال دیں۔ اس کے لیے نہ جانے کیا کیا منتیں میں نے مان لیں، کون کون سے ختم میں نے مان لیے، کون کون سے چڑھاوے سوچنے لگی اور دعائیں کرتے کرتے سو گئی۔ اگلی صبح سب نے چپ چاپ کر کے ناشتہ کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ دن کا وقت تھا اور دروازے پر بیل بجی تو وہی رشتے والے آنٹی اندر آئیں۔ میرا دل بھی زور سے دھڑکنے لگا۔ آنٹی نے اچھے طریقے سے سلام دعا کی اور تائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ رشتے والوں نے جویریہ کی جگہ سعدیہ کا رشتہ مانگا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ دونوں ہی بچیوں کو تم ایک ہی درجہ دیتی ہو، سعدیہ کو بھی تم اپنی بیٹی مانتی ہو، تو پھر ایک بیٹی نہ سہی تو دوسری بیٹی سہی۔ لڑکے والے اونچے ہوتے ہیں اور ایسا رشتہ تو ڈھونڈنے سے بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا، رشتہ اچھا ہے، میری مانو تو ہاں کر دو۔ یہ جو رشتے والی انٹی تھیں ان کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی اور یہ لوگوں پر اس قدر کنٹرول کر لیتی تھیں کہ اپنی بات منوا لیتی تھیں۔ یہی اور میرے رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ تائی نے کہا اچھا میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، ویسے دیکھا جائے تو سعدیہ کو بھی کہیں نہ کہیں تو بیانہ ہی ہے، یہ رشتہ اچھا ہے تو یہیں کیوں نہ میں کوثر سے بات کرتی ہوں، آخر اس کے بھی تو شادی کی عمر ہو گئی ہے، جویریہ سے صرف سال ہی تو چھوٹی ہے، اللہ نے جہاں چاہا میری بیٹی کا نصیب وہاں لکھ دے گا، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اس طرح پتہ بھی نہ چلا اور میری شادی ہو گئی، یہ سب ایک خواب سا تھا۔ عمران نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کون سے ساری زندگی یہاں رہنا ہے، اس لیے کسی بھی سامان کی کوئی ضرورت نہیں، بس جس کی کمی تھی وہ مل گئی۔ لیکن میرے تایا ابو نے پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپیہ بطور جہیز کی مجھے سونپ دیا کہ مجھے جو کچھ ضرورت ہو میں لے سکوں۔ میں تو مانوں کہ ایک دم ہواؤں میں جیسے اڑنے لگی۔ اتنا بڑا خوبصورت محل جیسا گھر جو کہ شاید صرف باہر گزرتے ہوئے یا ڈراموں میں ہی میں دیکھتی تھی، آج اس گھر کی میں ملکہ ہوں۔ میرا یہاں پر 1 مہینہ بہت اچھا گزرا، عمران بھی بہت پیار کرتا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور ہر دوسرے دن ہم امی کی طرف بھی جاتے تھے، کھاتے پیتے شاپنگ کرتے۔ زندگی بہت اچھی اس 1 مہینے میں گزری جو کہ میں نے پاکستان میں گزاری، کیونکہ روز امی سے فون پہ بات بھی ہو جاتی تھی اور ہر دوسرے دن گھر کا چکر بھی لگ جاتا تھا۔ میری امی بھی اب بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا کہ جب عمران کی چھٹی ختم ہو گئی اور ہم دونوں کا باہر جانا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور اب تو میرا اعتبار، میری صبح، میری شام، میرا نام بس عمران ہی تھا، وہ میرے لیے اب سب کچھ تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اپنی قسمت سے بہت خوش تھی اور آخر سب کو مل کر میں دبئی چلی گئی۔